جو نور کو بجھانا چاہتے ہیں وہ اسی فہرست میں شامل ہے۔ تو ہارون کا قصد یہ تھا کہ رسائی کسی تک نہ ہو سکے، مگر زمانے نے دیکھا کہ جہاں دنیا نہیں پہنچ پاتی، جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا، وہاں تک اگر کوئی پہنچ جائے تو اسے حجت پروردگار کہتے ہیں، اسے نور پروردگار کہتے ہیں۔ یہاں ہارون نے دیکھا کہ قید کر کے بھی اب تک ان کی وہ جاذبیت، وہ نور ایسا روشن ہے کہ میں ان کے نور کو بجھا نہیں پا رہا۔ تو اس نے اپنے خادم سے کہا کوئی ایسے افریقہ کے جنگل سے لوگوں کو لے کر آؤ کہ وہ اتنے دنیا سے نابلد ہوں، تہذیب سے نابلد ہوں، ادب سے نابلد ہوں کہ نہ انہیں اللہ کا پتہ ہو، نہ انہیں رسول کا پتہ ہو، نہ انہیں کھانے پینے کی تہذیب ہو، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کپڑے کیا ہوتے ہیں۔ یعنی جہالت جہاں عروج پا جائے، اس بستی کے لوگوں کو میرے دربار میں لے کر آ جاؤ۔ خادم چلا اور افریقہ سے 4-5 جو سب سے زیادہ وہاں وحشی لوگ تھے انہیں لے کر آیا، اور جیسے ہی وہ ہارون کے سامنے آئے تو ہارون نے ان کو دیکھ کر ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہی، لیکن ہارون نے دیکھا یہ مجھ سے کیا گفتگو کریں گے، انہیں تو بولنا نہیں آتا، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو ہارون نے دل میں سوچا یہ میرا کام آسان کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہارون نے اپنے غلام کو بلایا اور ان کے لیے ایک کمرہ تیار کرایا، ایک حجرہ تیار کرایا، اور ان کو خوب شرابیں پلائی گئی، اتنی شرابیں پلائی گئیں کہ وہ مدہوش ہو جایا کرتے تھے۔ جب وہ مدہوش ہو جاتے تھے تو ان کے سامنے ایک تختے کو رکھتے تھے، اس پہ سفید چادر اڑا دیتے تھے اور سب کو تلواریں دے دی جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا جو ان کو ٹرین کر رہا تھا کہ سنو، جیسے ہی تم شراب کے نشے میں مست ہو جاؤ اپنی تلواروں کو اٹھانا اور اس تختے پر چلانا شروع کرنا۔ انہیں ایسی عادت ہو گئی تھی کہ جیسے ہی ان کے سامنے کوئی سفید پردہ آتا تھا وہ ان کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اسے چیر پھاڑ دیں، وہ اسے ختم کر دیں، وہ اسے تباہ کر دیں، وہ اسے برباد کر دیں۔ ایسے میں ہارون نے دیکھا جب خوب مشق کر چکے تو ایک رات ہارون نے اپنے خادم سے کہا کہ آج رات ہم موسیٰ بن جعفر پر ایک سفید چادر کو اڑا دیں گے، اور اب تک جتنی شراب ان غلاموں کو پلائی ہے اب کی رات بہت زیادہ شراب پلانا، اور جب شراب کا نشہ ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہو جائے تو بس رات کو ان کو اس قید خانے میں لانا، تلواریں ہاتھوں میں دینا اور موسیٰ بن جعفر کو قتل کرا دینا۔ کہتے ہیں رات آئی، جیسے ہی رات آئی ان سب کو شرابیں پلا کر اس قید خانے میں لے جایا گیا، تلواریں سب کے ہاتھوں میں تھی۔ جیسے ہی سفید چادر کو سامنے بچھا دیکھا، تلواروں کو اٹھایا اور چاہا کہ سامنے تلواروں کو چلا دیا جائے۔ کہتے ہیں ابھی تلواریں اٹھی تھی، یہاں ایک بار قیدی نے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، آوازیں آپ کی بلند ہو گئی۔ قیدی نے ایک بار چادر کو اپنے سر سے سرکایا، اپنے سر سے ہٹایا، اب جو چہرے کو دیکھا سب نے تلواروں کو چھوڑ دیا، سب کے نشے اتر گئے، سب ایک بار گھبرانے لگے اور رونے لگے۔ روتے روتے سب نے امام کاظم کو گھیر لیا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ ہارون بڑا گھبرایا اور اس نے سارے حبشیوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا ان پہ تلواریں چلا دینا، انہیں ختم کر دینا، یہ تم نے کیوں نہ کیا اور انہیں قتل کیوں نہ کیا؟ ایک بار حبشی نے کہا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، تجھے رسول سے ڈر نہیں لگتا، یہ تو کیا کام کروانا چاہتا تھا؟ ایک بار اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن، جب بھی ہمارے وطن میں بہت زیادہ قحط سالی ہوتی ہے، ہمارے جانور مرنے لگتے ہیں، ہم تک اناج نہیں پہنچتا، ہم بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دریا کے کنارے جاتے، ہم ایک بار صحرا کے کنارے جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں پالنے والے، اے خدا، اے دنیا کو بنانے والے، اگر تو نے پانی نہ پہنچایا ہم مر جائیں گے، ہمارے جانور مر جائیں گے۔ ارے سن، جیسے ہی ہم دعا کرتے ہیں ایک گھوڑا سوار ہماری
ہماری طرف بڑا چلا آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے گھبرانا نہیں، ابھی ہم دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور دیکھنا پانی برسنے لگ جائے گا۔ ایک بار ہارون نے پوچھا وہ آنے والا کون ہوتا ہے؟ کہا یہ قیدی جو قید میں لیٹا، یہ قیدی جو قید میں لیٹا ہے، یہ ہمارا مددگار بن کر ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے لیے پانی کو برساتا ہے۔ ہاں ہاں، ارے دنیا نے چاہا رسائی امام کی کہیں تک نہ ہو سکے، مگر ہائے جس نور کو خدا جلائے اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، جس امام کے غم میں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے لکھا یہ ہے ساری زندگی قید خانے میں گزر گئی، ایک قید سے دوسرے قید خانے، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے، بس یہی زندگی تھی۔ نہ اچھا پانی ملتا تھا، نہ اچھا کھانا ملتا تھا، نہ اچھا کوئی قید میں ساتھی ملتا تھا، مگر کہتے ہیں بیڑیاں بھی پہنائی گئی، ہتھکڑیاں بھی پہنائی گئی، پیاسا بھی رکھا گیا۔ اور مجھے معاف کرنا، لکھنے والوں نے لکھا بس یہ غم تمام نہ تھے، بلکہ غم یہ بھی تھا کہ قید خانے میں جب قید کا دربار اپنی دنیا سے، اپنے دستور زمانہ سے تھک کر آ کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کا دل بیٹھنے لگتا تھا، وہ اپنے دل کو مسرور کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے قید خانے میں آتا تھا اور قیدی کے منہ پہ تماچے مار، قیدی کے رخساروں پر تماچے مارتا تھا۔ ارے میرا دل کہتا ہے جب بیڑیاں پہنائی ہوں گی رو کر کہا ہوگا ہائے سید سجاد، جب پیاس لگتی ہوگی رو کر کہتے ہوں گے واہ حسینہ، اور جب تماچا لگتا ہوگا کہتے ہوں گے یا زہرا، جب تماچا لگتا ہوگا تو دادی کو یاد کرتے ہوں گے۔ ہاں ہاں، بڑی بے دردی کے ساتھ مدینے سے کھینچ کر لے جایا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا امام نماز پڑھ رہے تھے، جب امام کی گردن میں رسی کو باندھا گیا اور ایسے کھینچ کر لے کے جا رہے تھے تو امام رو رو کر کہتے تھے نانا گواہ رہنا، اس عالم میں تمہاری تربت سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، مگر کہتے ہیں اس سے بڑی غربت یہ تھی کہ امام چاہتے تھے اپنی بیٹیوں سے ملنے، مگر کسی ظالم نے ایک بیٹی سے ملنا نہ دیا، اور جب بیٹیوں کو خبر ملی بابا کو اس غربت کے عالم میں مدینے سے لے گئے، بیٹیاں چاہتی تھی ہم بابا کی تلاش میں نکلے، مگر حکم امام رضا تھا ابھی گھر میں خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ میں نے عجیب جملہ روایات میں پڑھا اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں گی، بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ایک بیٹی امام کی ایسی تھی جسے امام کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، جو امام کی چہیتی بیٹی تھی، امام کے سینے پر سویا کرتی تھی، اس کا نام ہے فاطمہ۔ زمانہ اسے معصومہ کہتا ہے، ہاں ہاں وہ کم والی شہزادی۔ لکھا یہ ہے کہ جب بہت عرصہ بیت گیا امام کو لے جاتے ہوئے اور مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ امام بغداد میں قید ہے، لکھا یہ ہے جب بھی معصومہ کو پتہ چلتا تھا کوئی بغداد کا قافلہ آیا ہے، ارے دوڑ کر قافلے والوں کے پاس جاتی تھی اور رو کر کہتی تھی بس اتنا بتا دو میرا بابا کی خبر دے دو۔ میں کہوں گا شہزادی بڑا غم ہے آپ کا، بابا سے بچھڑ گئی، مگر بی بی سہارا دینے کے لیے بھائی موجود ہے، سہارا دینے کے لیے گھر والے موجود ہیں۔ ارے ذرا مدینے کی طرف رخ کیجئے اور اس بی بی سے پوچھئے جس کا نام فاطمہ سغرا ہے، ارے در مدینہ پر بیٹھ کر ایک ہی سوال کرتی تھی ہائے میرا بابا، ہائے میرا بھیا۔ تقریر تمام ہو رہی ہے، کہتے ہیں جب سندھی بن شاہق نے امام کو زہر دیا اور زہر دے چکا تو وہ زمانے والے کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے زہر نہیں دیا، اس کے لیے اس نے یہ ترکیب کی کہ بڑے
बड़े उलमा को बुलाया गया और उलमा के बुलाने से पहले वो इमाम काजिम से कहने लगा, खबरदार किसी को पता न चले कि हमने तुम्हें जहर दिया है, खामोश रहना वरना बड़ी बेदात तुम पर ढाएंगे। कहते हैं एक एक आलिम आता था और चेहरा देख कर कहता था नहीं नहीं इन्हें जहर नहीं दिया गया, मगर जैसे ही एक आलिम बढ़ा इमाम ने अपनी हथेलियों को खोल दिया। कहते हैं बताने के लिए नहीं खोला था, अरे दर्द के मारे हथेलियां खोल। अब जुमला महसूस कीजिएगा, दर्द के मारे इमाम की हथेलियां खुल गए। बस कहते हैं एक आलिम ने चीख कर कहा, अरे ये अपनी मौत नहीं मर रहा, इसे जहर दिया गया है। अरे उसे पैसे देकर चुप करा दिया गया, मगर उसके जाने के बाद सिंधी आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी को बताना नहीं कि तुम्हें जहर दिया गया है, तुमने बता दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मुझे माफ करना। एक कंबल मंगाया गया, कालीन मंगाया गया, इमाम को उस पर लपेटा गया। जब लपेट चुका एक बार खड़ा हुआ, कूदना शुरू। एक बार क्या शान का गिरिया हो रहा है। खत्म हो गई मजलिस, बस आखिरी रिवायत और ताबूत आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं जिस रोज इमाम को मदीने से कैद किया गया, इमाम का एक चाहने वाला था जिसका नाम था अब्दुल्ला। जब उसने देखा मेरे मौला को ले गए, मेरे मौला को कैद कर दिया गया, उसने चाहा कि मैं बहुत कीमत ले जाकर अपने मौला को आजाद कराऊंगा। अब्दुल्ला कहता है पहले मैं बसरा गया और बसरा के कैद खानों में तलाश किया, मुझे खबर मिली, अब उन्हें बगदाद ले गए। मैं बगदाद चला और बगदाद के एक एक कैद खाने में मैंने इमाम को तलाश करना शुरू किया, मगर ऐसा छुपाया हुआ था किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे इमाम का क्या हुआ। मैं अपनी सवारी की निहार थामे हुए एक बार मायूस होकर सोचने लगा, अब मुझे इमाम नहीं मिलेंगे, अब मेरी इमाम से मुलाकात नहीं होगी, मैं मदीने वापस चला जाता हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैंने मदीने का कसद किया और मैं चलने लगा। एक बार मैंने देखा मेरा नाका एक तरफ पड़ने लगा, एक रोशनदान की तरफ पड़ने लगा। मैं उसके पीछे पीछे गया, मेरे नाके ने अपने सर को रोशनदान के अंदर कर दिया और जैसे ही उसने सर को निकाला उसकी आंखों में आंसू थे। मैं घबरा गया, इसने किसे देख लिया जो ये रो रहा है। एक बार मैंने जो ही रोशनदान में अपने सर को आगे किया, मैंने देखा 70 सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों के नीचे एक चादर पड़ी हुई है। मैं घबराने लगा, ये चादर कैसी है, मगर मेरी घबराहट और बढ़ गई जब मैंने देखा दीवारों पर खून लगा। आखिरी जुमले, मैंने देखा दीवारों पर खून लगा हुआ है। एक बार मैं घबराया और मैं घबरा ही रहा था तो एक बार उस चादर से आवाज आई, आए अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला। अरे मैं घबराने लगा, ये कौन है जो मुझे यहाँ पर जानता है। एक बार मैंने रोकर कहा, ए कौन हो, आए अंदर, तुम कौन हो। आवाज आई, मैं कैदी हूँ। रोते हुए अब्दुल्ला ने कहा, तुम कौन हो। आवाज आई, अरे अब्दुल्ला छोड़ मेरे तारुफ को, जा अपने घर चला जा, जितनी जल्दी हो सके अपने घर चला जा। अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़कर कहा, आखिर क्यों। आवाज आई, तेरी बेटियां, आए अब्दुल्ला, तेरी बेटियां तेरा इंतजार कर। आखिरी जुमला अब्दुल्ला कहता है, मैंने रोकर कहा, अपना तारुफ तो कराइए। आवाज आई, मैं तुम्हारे वक्त का इमाम मुंशी कासिम हूँ। एक बार अब्दुल्ला ने कहा, जब तक आपको ना ले लूं मैं मदीने न लौटूंगा। इमाम ने कहा, हम तुझे हुक्म दे रहे हैं, मदीने चला जा। आखिरी जुमला, एक बार अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ा और रोकर कहा, अच्छा हुक्म देते हो, मैं चला जाता हूँ, बस इतना बता दो मुलाकात कब करोगे।